بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے میں نخلا پڑا۔ نخلا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس کے چاروں اور کچھ کھجور کے باغ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ زید پانی لائے۔ دونوں نے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر دونوں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اے محمد، کہہ دو کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سن کر کہا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کریں گے۔ ہمارے رب کی عزت بہت بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد، اور ہمارے بیوقوف لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ جن اور انسان اللہ پر بہتان نہ باندھتے ہوں گے۔ یہ سورہ جن تھی۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تلاوت کی تھی کہ زید تعجب میں پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ اس صورت میں جنوں کا ذکر تھا۔ زید حیران تھے کہ جنوں نے کب کلام الہی سنا۔ اسی بیچ 7 آدمی سامنے سے اس طرح گزرے جیسے کھجور کے پیڑ سے نکلے ہوں۔ زید انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ کچھ ڈرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ آنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا۔ آپ نے انہیں سلام کا جواب دے کر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، مرحبا اے جنوں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا، ہم 7 جن ہیں، نصیبین کے رہنے والے ہیں۔ ہم آپ کے خدا پر ایمان لائے ہیں۔ آپ ہم کو مسلمان کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید روحیں خود بخود اسلام کی اور کھنچتی ہیں۔ تم خدا کی وہ مخلوق ہو جو آگ سے پیدا کی گئی ہیں۔ مٹی سے بنا ہوا انسان تم کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک تم اس کے سامنے آ کر اس کی شکل نہ اپنا لو۔ اے خدا کی عجیب مخلوق، کلمہ پڑھو۔ 7 جنوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نصیبین میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ہدایت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا سفر شروع کیا، یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سمجھی کہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے مطعم بن عدی کی حمایت حاصل کی جائے تاکہ کسی قسم کا جھگڑا نہ مکہ میں کھڑا ہو جائے۔ زید مطعم بن عدی سے ملنے جانے لگے تو پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے واپس آنے تک آپ کہاں ٹھہریں گے؟ میں غار حرا میں ٹھہر جاؤں گا۔ زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ودا ہو کر مکہ کی اور چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر غار حرا میں داخل ہوئے۔ دیر تک آپ وہاں بیٹھے رہے۔ کئی گھنٹے بعد حضرت زید واپس آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطعم نے نہایت خوشی سے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آیا ہے، پہاڑی سے نیچے کھڑا ہے، تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور زید کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ یہاں مطعم اور اس کے 2 بیٹے اونٹوں پر سوار کھڑے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، مطعم، میں تمہاری مدد کا شکر گزار ہوں۔ مطعم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرب ہوں۔ آپ نے حمایت طلب کی۔ میری غیرت کے لیے یہ چیلنج تھا۔ میں نے اسے قبول کیا اور آپ کے پاس خود بھاگا چلا آیا جب کسی کی مجال نہیں کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زید کو ساتھ لے کر مطعم شہر کی طرف چلا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اعلان کیا، مکے والوں سن لو، میں نے محمد کو پناہ دی ہے۔ اگر کوئی ان کے خلاف ایک لفظ بھی کہے گا تو ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ ابو جہل نے سنا کہ مطعم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے تو وہ ایک دم بھاگا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی کہا، مطعم، کیا بات ہے؟ کیا واقعی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے؟ ہاں، میں نے انہیں پناہ دی ہے۔
کیا تو ہمارے خلاف ہو گیا ہے؟ ابو جہل نے پوچھا۔ نہیں، پھر محمد کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے حمایت طلب کی۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس مانگ کو ٹھکراؤں۔ میں نے مجبوراً اسے قبول کر لیا۔ اگر یہ بات ہے تو کچھ اندیشہ نہیں، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو جہل چلا گیا۔ پھر مطعم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے ہوئے اپنے گھر گیا۔ اس طرح پورے 1 مہینے کے بعد آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔